جنید اس دن جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے گئے جو ہوئے ہیں انگلینڈ میں، وہ تڑا تڑ ادھر سے نکال رہے ہیں اور کو 3 مہینے میں 650 اسٹوڈنٹ انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا ہے لنڈن اولمپک کی تیاری کرتے ہوئے. ہاں کہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے. یار میں بڑا ہی ایمان سے اپنی ذہن میں اور دل میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار یہ ہماری کس طرح کی انہوں نے یورپ والوں نے انگریزوں نے شکل بنا لی ہوئی ہے. ہم صرف دہشت گردی ہیں یار ان کے لیے. یار ویسے بالکل ایمانداری کے ساتھ اگر 100% غیر جانبدارانہ انداز میں اس سارے معاملے کا جائزہ لیں تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی پریکٹسز موجود ہیں، کئی ایسے رجحانات موجود ہیں جو عالمی سطح پر یعنی برادریوں کے درمیان تقسیم پیدا کر رہے ہیں، نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن کوئی ان مغربی معاشروں سے، ان مغربی حکومتوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور آپ کے ہاں کتنی ایسی پریکٹسز ہیں، کتنے ایسے رجحانات ہیں، کتنے ایسے قوانین ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں. کوئی نہیں ان سے پوچھتا. بے شمار یار ایسی بے شمار کہانیاں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں جس پہ خون کھولتا ہے یار مسلمان ہونے کے ناطے، مگر ان لوگوں نے کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا کہ بھائی یہ بند کرو، یہ مسلمانوں کی دلازاری ہو رہی ہے یا وہ اپنا ٹینشن میں ہے. کئی دفعہ یہ جو توہین آمیز خاکوں کا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کہیں پر قرآن پاک پر پابندی کا معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے. یعنی ہالینڈ میں معاملہ کوئی سامنے آتا ہے تو 1 یا 1.5 ماہ کے بعد سویڈن یا ناروے میں کوئی معاملہ اٹھ جاتا ہے. اور یعنی تمام معاملات ایسے ہیں جہاں اور یہ ان تمام معاملات کو یہ کہہ کر ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم اس میں ہیلپ لیس ہیں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. نہیں تو اظہار خیال کا حق صرف انہیں ہی ہے. بینگ اے ہیومن ہمیں کوئی رائٹ، ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہیں. ابھی جرمنی میں ٹرو ریلیجن نامی ایک تنظیم ہے جو وہاں پر قرآن پاک کے جرمن زبان میں ترجمے مفت تقسیم کرتی ہے. بالکل. اچھا یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، مسلمانوں میں قرآن پاک کے ترجمہ شدہ نسخے مفت تقسیم کرتی ہے. اس میں کون سا جرم ہے؟ اسی جرمنی میں یعنی اکانومسٹ کی اپنی رپورٹ یہ ہے کہ صرف جرمنی میں روزانہ 2000 سے زیادہ بائبل کے نسخے مفت فراہم کیے جاتے ہیں لوگوں کو. یعنی 2000 یومیہ کا مطلب ہے کہ 60,000 ماہانہ. اور یعنی وہ جو ہے اس بات میں اگر بائبل کے نسخے مفت تقسیم کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قرآن پاک کے نسخے مفت تقسیم کیے جائیں تو اس کے ڈانڈے وہ دہشت گردی سے ملا دیتے ہیں. اور یہ جو ٹرو ریلیجن نامی تنظیم ہے اس نے اپنا یہ کام بند کر دیا. قرآن پاک کے مفت جو ترجمے تقسیم کیے جا رہے تھے یہ کام بند کر دیا. اس لیے بند کر دیا کہ پہلے انہوں نے یہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، قرآن پاک کے ترجمے تقسیم کر رہے تھے، ان کی ٹو لگانا شروع کی، ان کے پیچھے خفیہ ایجنسیوں نے کام کیا، لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اتنا زیادہ دباؤ بڑھا دیا، وہاں پر سیاستدانوں نے تقریریں شروع کر دی کہ جناب یہ جرمنی میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ میرا خیال ہے 1-1.5 ہفتہ پہلے وہاں پر جو کمپنی قرآن پاک کے یہ جو ترجمے تھے یہ شائع کر رہی تھی، اس کمپنی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم آپ کو یہ قرآن پاک کے نسخے فراہم نہیں کر سکتے. ہائے 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 ہائے، وہ کتاب جو ساری محبتوں سے بھری ہوئی ہے اور انسان کی زندگی کا پورا آئین پیش کرتی ہے، وہ نفرت پھیلا رہی ہے اور اپنے نسخے ان کے سارے ٹھیک ہیں. یار ہم کب کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہ اپنا کام کریں، ضرور کریں، ہم بالکل نہیں کہتے یہ غلط کر رہے ہیں آپ کریں، مگر ہمارے کام کو بھی تو نہ روکیں، ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی جرمنی میں 13 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں کی ایک سیاسی جماعت ہے پرو NRW. اچھا. اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام کا مذاق اڑانے والے، تمسخر اڑانے والے خاکے اور کارٹونز بنائیں گے اور تمام مساجد کے باہر ان کو چسپاں کیا جائے گا. اگر کوئی کچھ ہمارا بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ کے دکھائے. استغفر اللہ. اب ہم میں سے کوئی اس پرو NRW کو کہہ دے گا کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی نہیں، یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے جی، آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی خباثت آگے سے بولنا شروع کر دیں گے. بالکل. ان ساروں کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر انسانیت نامی کوئی جو چیز ہے اس کو اس طرح نہ پینٹ کریں کہ آپ جو کہہ دیں گے وہی انسانیت ہے اور جو مسلمان کہیں گے وہ جناب بالکل دہشت گردی ہے، وہ ظلم ہے، وہ انسانیت کے خلاف ہے. یار ہم لوگ تو مانتے ہیں کہ واقعی ہمارے اندر بھی غلطیاں موجود ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کو جائز اعتراض ہے،
مگر یہ بالکل مانتے ہی نہیں. ان کو بھی تو ماننا چاہیے نا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے کام ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں, ان کو مشتعل کرتے ہیں, پھر یہ اس طرح کے پھڈے شروع ہیں. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.